الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اطہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ میں جو چیز سامنے آپ رکھیں گے وہ چیز اسی طرح کی نظر آئے گی۔ تو مومن کو مومن ایسے ہی نظر آتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے اس کو دوسرا مومن بھائی بھی اپنا ویسا ہی نظر آتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، جو اچھے لوگ ہیں وہ ذاکر نائک کو قدر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور جو بدبخت لوگ ہیں، جو لوگ خود کرمنل ہیں، وہ لوگ ان کو جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہ ذاکر نائک اپنے جیسا ہی نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ مبشر لقمان، انہوں نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو اتنا ہی ذلیل کیا، جبکہ وہ اپنے اخلاق کو بھول بیٹھے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ آئے ہوئے مہمان چاہے غلطی بھی کرے تو اسے پھر بھی ذلیل کر کے نکالنا نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے تو ان کو کہہ دیا کہ آپ پلیز پاکستان چھوڑ دیجئے، پاکستان سے نکل جائیے۔ یہ ان کا تعلیمی معیار ہے اور اخلاق کا معیار ہے۔ ان کے مسلمان ہونے کا اپنا یہ اچھا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں، جبکہ یہی مبشر لقمان اور ان کی ویڈیو لیک ہوئی تھی، یہ اور مہر بخاری، یہ دونوں لفافہ کے اندر پکڑے گئے تھے۔ جو یہ اندر بات کر رہے تھے لین دین کی، یہ پکڑے گئے، اور یہ بدنام زمانہ اینکر ہیں کہ انہوں نے نہ جانے کتنے لفافے لے چکے ہیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہاں مخلص تو کوئی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے، اتنا اچھا ادارہ اسٹیل میل تھا، جس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو، بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا تھا۔ جاب کی بات اپنی ہے، لیکن اس سے فائدہ سب کا پورے پاکستان کا تھا۔ لوگوں نے اس کو، وہی لوگ جو لوگ وہاں سے مستفید ہو رہے تھے اور کما رہے تھے، جاب ان کی چل رہی تھی، وہی لوگوں نے اس کو تباہ کر کے ختم کر دیا۔ پی آئی اے کا بھی یہی حال ہے۔ اب ذاکر نائک صاحب نے جو کہا کہ پی آئی اے میں ہمارے ساتھ اس طرح کا ظلم کیا گیا، یعنی کہ اب یہ گیسٹ کے لیے انہوں نے بدتمیزی ہے کہ آپ نے ایک مہمان کو بلا رہے ہیں اور اس کو پھر اس طرح سے پی آئی اے کا عملہ ان کے ساتھ سلوک ناروا کیا۔ تو یہ ہمارے یہاں جو ہے انسان کی قدر نہیں ہے۔ ذاکر نائک کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جو لوگ ذاکر نائک کو صحیح طرح سے پہچانتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کام کریں گے؟ جو لوگ رشوت کھا کر کے اور ناجائز پیسے کمانے والے لوگ، یہ دیندار لوگوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ مبشر لقمان یہ صرف باتیں بنانے میں ماہر ہے، لیکن ان کا اپنا اخلاق اتنا گرا ہوا ہے کہ ایک معزز مہمان کو انہوں نے، جبکہ وہ ذاکر نائک ان کا کیا بگاڑا ہے؟ بھئی وہ انسان ہے، جذبات میں کہہ سکتا ہے، جیسے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی انسان بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے تو وہ جذبات میں آ کر کے کچھ نہ کچھ اس کو ضرورت سے زیادہ بول جاتا ہے، تو انہوں نے بھی بول دیا، کیونکہ ان کے ساتھ اب آپ کیمرہ کی سوال لے کر کے آ گئے کہ کیمرہ انہوں نے اتنے کا کیوں لیا؟ بھئی یہ ان کی مرضی ہے، آپ حساب کرنے والے کون اور آپ ان کو بھگانے والے کون کہ پاکستان چھوڑ دیجئے؟ تو اگر ان کا بس چلے تو یہ لوگ تو کسی کو بھی پاکستان میں رہنے نہ دیں۔ بھئی آپ اپنا سسٹم کو صحیح کیوں نہیں کرا لیتے؟ آج یہی میڈیا کی وجہ سے یہ لوگ سب کی عیب کو چھپا دیتے ہیں پیسے کھا کر کے۔
جو بات بتانا چاہیے وہ بتاتے نہیں ہیں. بھائی ہمیں اتنا پیسہ دے دو تو میں یہ بات کو دبا دیتا ہوں. اس طریقے سے تو آپ لوگوں نے دیکھیے کتنا آپ لوگوں کی جتنی آمدنی نہیں ہے آپ اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. کہاں سے پیسے آتے ہیں آپ کے پاس؟ 1-1 لاکھ روپیہ فیس آپ بچوں کی ادا کرتے ہیں اسکول کی. کہاں سے آپ لوگ کے پاس آتا ہے؟ اور اسی طرح سے یہ جو کل مشی خان نے بھی کومنٹس کیا، جو باتیں اس نے کی، تو ذاکر نائک صاحب جو بات کر رہے تھے ان کی بات میں صداقت ہے. دین اس بات کی کبھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ عورت کسی مرد کے ساتھ بیٹھے، اور وہ بھی انداز بدل کر کے. تو یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. دین نے آخر کیوں منع کیا؟ دین نے منع اسی لیے کیا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے انسان کی فطرت ہم نے کیسی بنائی ہے. وہ فطرت کے مطابق پھر کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے الگ بیٹھیں، الگ رہیں. تو ان کا کہنا صحیح ہے کہ اگر کوئی انسان کسی خوبصورت عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کے 20 منٹ تک بات کرے گا، یقیناً اس کے دل میں فساد برپا ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے متعلق رائے قائم وہ کرنا شروع کر دے گا. تو یہ دل میں برا رائے قائم کرنا بھی گناہ ہے. اور اسی طرح سے جو لوگ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنی تصویریں بنوا لیتے ہیں، آج علماء کرام بھی اس میں شامل ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہا جائے گا کہ علماء یہ کام اچھا کر رہے ہیں. جو بات غلط ہے اس کو ماننا پڑے گا. تو ذاکر نائک نے جو کہا کہ ان کو اپنا میڈیکل کرا لینا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، تو بات صحیح ہے کہ آخر اللہ پاک نے کیوں منع کیا؟ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے. لیکن یہ سمجھتے کچھ اور ہیں، اس بات کا مطلب کچھ اور نکال لیتے ہیں. آخر ہمارے مذہب میں منع کیا گیا ہے کیونکہ عورت کے ساتھ کوئی بھی مرد جو ہے وہ بہکنے میں، مردوں کا جو ہے وہ سسٹم کچھ ایسا ہے کہ وہ جلدی ان کے جذبات بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے عورتوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی مرد سے جب آپ بات کریں تو سخت لہجہ اختیار کریں، نرمی والا، مسکراہٹ والا لہجہ اختیار نہ کریں. چاہے وہ آپ کوئی بھی ہو، محرم کے علاوہ جو غیر محرم ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ پڑوس کے ہیں، سخت لہجہ استعمال کرنا چاہیے. اب یہ مبشر لقمان صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر جو تہمت لگا رہے ہیں، یہ بہت نامناسب بات ہے. کسی کو اس طرح سے یعنی کہ اس کی تذلیل کرنا یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اور مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ ذاکر نائک کو اچھا مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ بھی تو اچھے مسلمان نہیں ہوئے. مسلمان تو وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو غلطی کرنے پر معاف کر دے. اور جہاں تک تعلق ہے عورتوں کا، عورتیں بن سنور کر کے کسی غیر محرم کے ساتھ نہ بیٹھیں. اور جو متقی مرد ہیں وہ بھی انکار کرنا چاہیے ان کو، مگر وہ لوگ انکار نہیں کرتے ہیں. اپنی اپنی سوچ ہے. ہر انسان، بعض اوقات لوگ اپنے اوپر فتویٰ خود لگا لیتے ہیں کہ نہیں میں تو ایسا سوچوں گا نہیں، مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے. تو دین اعتماد اور اس کی بات نہیں کرتا. وما علینا الا البلاغ.